عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ میں معاف کرنے کو بھی تیار ہوں، میں مذاکرات کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن جو لوگ ہردرمی کر رہے ہیں، انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں، وہ وقتی طور پہ شاید اپنی انا کو تسکین تو پہنچا رہے ہوں، لیکن وہ پاکستان کو صرف نقصان نہیں دے رہے، ٹھیک ٹھاک ایسا نقصان دے رہے ہیں کہ نسلوں تک یہ بات چلے گی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے ٹائم میں پاکستان میں ہوا تھا، اور صرف پاکستان کو آج نقصان ہو رہا ہے معاشی طور پر۔ پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، پاکستان کے اندر جو اس وقت کرائسس ہے اکنامک، ان سب کی وجوہات یہی لوگ ہیں، یہی وہ وجوہات کہ مینڈیٹ چوری کیا، الیکشن چوری کیا، پارٹی کا نشان لے لیا، پارٹی کے لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی، تشدد کیا گیا لیڈرشپ کے اوپر، اس کے بعد ورکرز کے اوپر، ابھی تک ورکر جیلوں میں ہیں، ضمانتوں کے لیے جاتے ہیں تو ضمانتیں نہیں ملتی ہیں، انصاف اس ملک پہ نہیں مل رہا، اور وہی وجہ ہے کہ جو ڈائریکشن ہے پاکستان کی عوام کی وہ ایک طرف جا رہی ہے، اور جو ڈائریکشن ہے اس مینڈیٹ چور حکومت کی، ان کے ساتھ ملے ہوئے ان اداروں کی جنہوں نے بٹھایا ہے ان کو، ان کی وجہ سے اس وقت مودی جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پہ حملہ آور ہیں، اور اسی کیونکہ آپ کی یہ چیز پریویل کرتی ہے، آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ پریویل کرتا ہے، انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ مینڈیٹ چوری کر کے یہ حکومت کو مسلط کیا گیا عوام کے اوپر، تو اسٹیبلٹی اس لیے نہیں ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے اکنامکل اسٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہمارے جو دہشت گردی کے مسائل ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، عمران خان کی گورنمنٹ کا ڈیٹا اٹھا لیں، آپ ریکارڈ اٹھا لیں، عمران خان وزیر اعظم تھا، کتنے حملے ہوئے، کتنے خودکش ہوئے، کتنی دہشت گردی کے واقعات ہوئے، آپ دیکھ لیں، پرسنٹیج دیکھ لیں، نہ ہونے کے برابر تھے ہی نہیں۔ جیسے دوبارہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس کے بعد سے ایک کارروائیاں شروع ہوئی ہیں، اور آج وہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ 2 صوبوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بلوچستان کے اینڈ پختونخوا کے، فالوڈ بائی باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے ایک وتیرہ اور رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، انف از انف، بس ہے، اب ملک کی سوچو، اس قوم کی سوچو، آنے والی نسلوں کی سوچو، اپنی ذات سے نکلو، اپنی انا سے نکلو۔ اس پہ مکمل رہائی کے لیے بھی ہماری پیٹیشن جو ہے وہ یہاں پہ چل رہی ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میرے پاس ایک آرڈر ہے عدالت کا آلریڈی کہ ہر ہفتے میں مجھے ایک ملاقات ان کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور میرا ایک بڑا سینسٹیو صوبہ ہے، اور مینڈیٹ چوری کرنے کے باوجود ان لوگوں نے اپنا مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دیا۔ اب اس پہ میری عمران خان کے ساتھ جو ہے ملاقات، اس پہ مشاورت، ابھی پھر ہمارا بجٹ ابھی آنے والا ہے، 100 بلین کا بجٹ ہوتا ہے، اس میں وہ میرا لیڈر ہے، اس پارٹی کا وہ ہیڈ ہے، اس کا ایک ویژن جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کے اندر اس کا انپٹ آئے، لیکن اگر مجھے ملاقات ہی نہیں چھوڑیں گے اپنے لیڈر کے ساتھ تو میں ان کے ویژن کو اس طریقے سے امپلیمنٹ تو نہیں کر سکتا۔ تو کیونکہ ڈے ٹو ڈے میٹرز ہیں، لا اینڈ آرڈر کے مسائل آپ کے سامنے ہیں وہاں کے، باقی جو مسائل ہیں ہمارے فیڈرل گورنمنٹ، ہمارے جو واجبات ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں، باقی ہم نے کن چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، کیا ہمارے اس وقت کتنی گنجائش ہے ہمارے پاس، اس کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے اپنی پارٹی پالیسی مینیفیسٹو کے مطابق، اور یہاں پہ ملاقات 2 مہینے نہیں چھوڑتے یہ لوگ۔ تو بیسیکلی یہ زیادتی ہے بہت بڑی، میرے خیال میں پوری قوم یہ جانتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ذاتیات کی جا رہی ہیں، جو لوگ بھی ذاتیات کر رہے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے یہ جو آپ یہ نظر دے سکتے ہیں، جی آپ دے دیں۔ دیکھیں ہم نے جو ہے نظائر پیش کیے ہیں ان کو، انہی کے سابق پیش رو جو ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2022 کی ججمنٹ ہے کہ کوئی دوست بھی کر سکتا ہے، کوئی رشتہ دار بھی کر سکتا ہے، وہ خود بھی کر سکتے ہیں، اور خود ان کو اس لیے کہ چونکہ ملاقات ہی نہیں کرنے دی جا رہی چیف منسٹر صاحب کو، تو ان کی جانب سے کیسے کر سکتے تھے۔ سو وہ نظائر موجود ہیں۔ پھر میں نے مثال دی کہ آرٹیکل 45 میں صدر پاکستان کسی سے پوچھ کے ریمٹ نہیں کرتا پریزنر سے، اور اسی طرح جب حب سے بھیجا ہوتی ہے کی درخواست دیتے ہیں تو کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی دوست جو ہے دیتا ہے اس کی بجائے، تو کہنے لگے کہ یہ تو حب سے بھیجا نہیں ہے۔ میں نے کہا حب سے بھیجا کی مانند ہی ہو گئی، جب ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تو تب وہ حب سے بھیجا ہی ہو جاتی ہے۔ وہ نظائر ہم نے دیے، اور میں نے کہا یہ نظائر آپ پر بائنڈنگ ہے، تو اگر آپ نے ان سے اختلاف بھی کرنا ہو تو بھی لارجر بینچ اس کو سماعت کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دفتر کو تو یہ ویسے ہی کوئی اختیار نہیں ہے، یہ جوڈیشل سائٹ پر، ایگزیکٹو سائٹ پر اس کی ڈٹرمنیشن نہیں ہو سکتی کہ لوکس اسٹینڈائی ہے یا نہیں۔ یہ لوکس اسٹینڈائی کی بات تھی، میں نے کہا جی
चीफ मिनिस्टर एक सूबे का, 6 करोड़ लोगों का नुमाइंदा, जो खुद CCI का मेंबर है, जो खुद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, जो पाकिस्तान की जो है वहदानियत का जो है अलंबरदार भी है, वो कह रहा है कि इमरान खान की मुखलसी एक कौमी जो है यगानगत के लिए लाजिम और मलजूम है। तो ऐसे में आप लोकस या वो इसका एतराज़ को जो है दरखुरे इतना करके मेरिट पर सुनिएगा। और मेरिट इसी चीज़ का मुतकाज़ी है कि न सिर्फ उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि मोदी को अगर खटकता है तो सिर्फ इमरान खान खटकता है, इसलिए कि इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन ही नहीं है। इमरान खान एक ऐसा बैनुल अक़वामी कायद है, स्टेट्समैन है, सियासतदान नहीं है, स्टेट्समैन है, जो मुस्लिम उम्मा पर भी बहुत ज़्यादा कदावर शख्सियत की हैसियत से माना जाता है और जाना जाता है, और वो मुस्लिम उम्मा को भी इकट्ठा कर सकता है। तो ये न सिर्फ मफाद पाकिस्तान में, ये मफाद मुस्लिम काउंसिल का मेंबर है, पाकिस्तान का वो एक पिलर होने के नाता से उसका स्टेक है इस मुल्क में, और वो कह रहा है कि नेशनल कोहेशन के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए हमें जो है एक ऐसा दुश्मन जो ललकार रहा है उसके लिए मुत्तहिद होना और मुत्तफिक होना और इत्तेहाद करके एक सीसा पिलाई दीवार की तरह होना, ये लाजिम और मलजूम है पाकिस्तान की उसके लिए बका और तरक्की के लिए। तो इसलिए पैरोल पर किया। तो वो कहने लगे कि उनको सजा भी हुई है। मैंने कहा वो भी अपील आपके पास ज़ेरे तजवीज़ है, इसलिए कि हतमी नहीं होती सज़ा, और अपील जो है वो उसका तसलसल होता है, कंटिन्यूएशन होती है। और मैंने उस दरख्वास्त में भी लिखा है कि ये झूठे और लग्ब केसेस हैं, इसमें जब भी अपील में आया है वो सारे बरी हुए हैं केसेस, 3 से तो बरी हो चुके और बाकी आपके पास लगा हुआ है। वो एक इन्होंने फ्लिमजी किस्म का एतराज़ दफ्तर ने लगाया था कि अर्जेंट आपने क्यों दरख्वास्त सस्पेंशन की दी है जबकि अपील आपने ऑर्डनरी की है। तो मैंने कहा वो ऑब्जेक्शन भी आपने ओवर रूल किया था, इसलिए चूंकि आप ही के पास ज़ेरे इल्तवा है, तजवीज़ है अपील, आप ही मजाज हैं प्रोबेशन पर। उनका ये एतराज़ भी था कि दफ्तर ने जो एतराज़ किया कि जी पिटिशनर खुद क्यों नहीं आया प्रिजनर, तो उसमें भी हमने नज़ीर दी इन्हीं की अदालत की, इनके साबिक पेश रो की, जिसने कहा कि कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भी कर सकता है नालिश किसी प्रिजनर के बारे में। और फिर हमें कहा जी हमें तो वो मुलाकात नहीं करने दे रहे, खुद चीफ मिनिस्टर साहब को मुलाकात नहीं करने दी है, तो इसलिए हम उनकी जानिब से कैसे कर सकते थे। जाहिर है कि एक ऐसी जो है इमरजेंसी की सिचुएशन है जो अभी भी तसलसल से बारिश जारी है। रात भी जो है एक ड्रोन गिरा है लाहौर एयरपोर्ट के करीब, और फिर नाज़िम आला को हिंदुस्तान के पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके पाकिस्तान ने जो है उसे हिंदुस्तान से निकल जाने का जो है हुक्म दिया है। तो इसकी जाहिर है रिएक्शन के तौर पर मोदी इस वक्त जो है वो एक ज़ख्मी जानवर की तरह जो है, और ज़ख्मी जानवर आपको पता है जब भी जो है वो करता है, तो इसलिए हमें मुस्तैदी की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। और मुस्तैदी तभी हो सकती है जब इमरान खान को मुखलसी दी जाए पैरोल पर, जब तक उनके केसेस अदालत से बरी नहीं हो जाते तब तक उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाए, ताकि वो अपना मौसर किरदार इस कौम को मुत्तहिद करने में, मादर वतन को जो है एक यलगार, एक जो है एक ऐसे दुश्मन, मूजी दुश्मन के हाथों से महफूज रखने के लिए उनका किरदार बहुत ज़रूरी है कौम के लिए और मुल्क के लिए। सो मैंने कहा कि ये नेशनल इंटरेस्ट में ये जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने पिटीशन की है, इसमें कौमी मफाद शामिल और शरीक है, कोई ज़ाती मफाद नहीं। गंडापुर साहब, बहुत से लोग इस पर तहकीक भी कर रहे हैं विद इन पीटीआई कि भाई ये पैरोल पर रिहाई नहीं होनी चाहिए थी, मुकम्मल रिहाई होनी चाहिए थी, इस पर क्या कहना है?